نعم المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل صاحب الوقار والسكينة والمدفون بأرض مدينة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. چونکہ آدھے سے زیادہ اشرا ہو چکا ہے اس لیے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ رک کر یہ بات ضمناً صحیح لیکن واضح کر دی جائے کہ میری مجالس عام طور پر اور شاید یہ اشرا خاص طور پر کہیں یہ تأثر پیدا نہ ہو جائے کہ اسلام بڑا ہی خشک قسم کا مذہب ہے اور تقوی اور تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نہ ہنس سکتا ہے نہ مسکرا سکتا ہے نہ کبھی کبھار کوئی تفریح کر سکتا ہے نہ اپنی کسی خواہش پہ عمل کر سکتا. ہر وقت مصلی پر بیٹھا تلاوت قرآن یا ذکر خدا میں مشغول رہے. یہ اسلام نہیں ہے. نہ ایسا کوئی حکم دیا گیا نہ یسلمو تسلیمہ کا یہ مطلب ہے نہ ہی پروردگار اسے پسند کرتا. اسلام بار بار یہ کہتا کہ اس دنیا میں جتنی جائز لذتیں وہ خدا نے کوئی کافروں کے لیے تھوڑی پیدا کی, وہ صاحبان ایمان ہی کے لیے پیدا کی گئی. یہ انہی کا حق ہے, انہیں استعمال کرو, ان سے استفادہ کرو, دنیا میں خوش و خرم زندگی گزارو. یہ نماز یہ روزہ یہ اپنی جگہ, لیکن نہج البلاغہ کے آخر میں کلمہ نمبر 390 جس کے اندر بہت ہی واضح انداز میں مولا نے یہ فرمایا کہ اپنے دن اور رات کے 3 حصے کرو, جن میں سے ایک حصہ اپنے اور اپنے پروردگار کے لیے, ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے, ایک حصہ اپنے نفس کو تفریح پہنچانے کے لیے. یعنی دیکھیں عبادت کا ایک تو وہ حقیقی مفہوم ہے جس کے اندر مومن کا ہر عمل عبادت بن جاتا, لیکن عبادت کا جو ایک عام سا معاشرتی یا عرفی مفہوم ہے کہ نماز روزہ تلاوت قرآن دعائے کمیل نماز شب, تو جتنا وقت میرا مولا ان عبادتوں کے لیے وقف کروا رہا اتنا ہی وقت میرے مولا نے کہا کہ تفریح کے لیے بھی نکالو, اپنے نفس کو آرام بھی پہنچاؤ, اپنے نفس کو دنیا کی لذتیں بھی دکھاؤ. جس وقت اللہ کے رسول کو یہ پتا چلا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر دین کا تقوی کا ایسا ایک ماحول طاری ہو گیا کہ وہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں, دنیا کی لذتوں کو ترک کر دیا. جلال کے عالم میں پیغمبر نے خطبہ دیا تھا, کہا تھا کہ کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ متقی ہو سکتا اور کیا کوئی مجھ سے زیادہ پروردگار سے ڈرنے والا ہو سکتا. لیکن مجھے دیکھو, میں شادیاں بھی کر رہا ہوں,
میں گوشت بھی کھا رہا ہوں، میں خوشبو کو بھی استعمال کر رہا ہوں، یہ جو تقوی کا تم نے مفہوم نکالا یہ اسلام کے خلاف ہو سکتا ہے۔ یہودیت میں ایسا تقوی ہو، عیسائیوں میں ایسا تقوی ہو، ہندو مذہب کے اندر ایسا تقوی ہو، بدھ مذہب میں ایسا تقوی ہو، اسلام کہتا ہے نہیں، اس دنیا میں رہنا بھی ہے اور یہ دعا کرتے ہوئے رہنا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی اچھی اچھی چیزیں ہمیں چاہیے، اس دنیا کے اچھے مکان، اس دنیا کی اچھی سواریاں، اس دنیا کے اچھے لباس، یہ سب چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسوں کی مجلسیں سن کے ایک ایسا تصور و تاثر بن جاتا، گرچہ کئی دفعہ کا بیان کیا ہوا یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، واقعہ کیا، اسے لطیفہ ہی سمجھیے، لیکن اپنی جگہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب مسلسل کسی نوجوان نے ایسی مجلسیں سنی، ایسی تقریریں سنی، ایسے درس و دروس میں شرکت کی جس کے اندر خاص طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے راستے پہ چلانا، اور شادی کرتے وقت بھی یہ خیال کرنا کہ ایسی ہی شریک حیات کا انتخاب کیا جائے، یعنی جو پورے ہم لوگوں کے عشرے ہوتے ہیں، پوری مجلسیں ہوتی، چنانچہ اتنا زیادہ ذہن میں بس یہ پریشانی اور ٹینشن تھا، شادی ہو گئی، شادی کی پہلی رات دولہا میاں دلہن کے پاس گئے ہجرہ عروسی میں۔ اب دولہا اور دلہن کے درمیان اس موقع پہ جو باتیں ہوتی ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، چنانچہ دلہن بھی یہی سوچے بیٹھی ہوگی، مگر ان کو یہ بڑی فکر تھے کہ بڑی متقی اور پرہیزگار میری دلہن ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ دریافت کیا، خدا کو مانتی ہے، رسول کو مانتی ہے، شریعت کو مانتی ہے، حلال جانتی ہے، حرام جانتی ہے، تقلید کرتی ہے، توضیح المسائل پڑھی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا سوال، دلہن بھی عاجز آ گئی، گھبرا کے کہنے لگی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میری شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے۔ تو یقیناً اسلام اس بات میں فرق کرتا ہے، ہر چیز کا اپنا ایک موقع ہے، ہر چیز کا اپنا ایک محل ہے۔ چنانچہ انٹرٹینمنٹ یا تفریح یہ بھی اسلام کا ایک حصہ، جیسا کہ ابھی آپ نے پیغمبر کے خطبے کا خلاصہ سنا، پورا خطبہ پڑھنے کا وقت تو نہیں تھا لیکن خلاصہ سنا، خاندان اہل بیت میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بچے ہیں تو وہ کھیل بھی رہے ہیں، ان کے لیے کھلونے خریدے بھی جا رہے ہیں، حسنین کے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، کل کا دن جس امام معصوم کی شہادت کا دن، ان کے حوالے سے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ حسن و حسین مختلف کھیلوں میں اس طرح مشغول ہیں کہ کبھی باپ کو، کبھی ماں کو، کبھی نانا کو بیچ میں حکم بناتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں ہم میں سے کون جیت گیا، وہاں سے لے کے آپ کے پاس 11ویں امام کی وہ حدیث بھی آتی ہے کہ جب لوگ ملاقات کے لیے آئے تو زمانے کے امام کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ 11واں امام ان کو کھلونے دے دے کے کھلا رہا۔ امام معصوم جو کھیلتے ہیں تو کھیل کی نیت سے نہیں کھیلتے، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی درس و پیغام ہوتا، لیکن مطلب اور مسئلہ یہ کہ اسلام میں تفریحات کی اجازت، بلکہ اجازت تو میں نے چھوٹا لفظ کہا، تاکید۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر مناخا نام کا وہ میدان موجود ہے، بلکہ اب تو بڑے شاندار طریقے سے اسے دوبارہ بنایا جا رہا، وہ ان کا جو کلچرل سٹی یا ہیریٹیج آثار قدیمہ، وہ مناخا کا میدان جو آج کل بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہی جگہ تو ہے جہاں رسول اللہ اونٹوں کی ریس کرواتے تھے، پیغمبر کا اپنا اونٹ بھی اس ریس کے مقابلے میں حصہ لیا کرتا تھا۔ تو وہ اپنی جگہ سب کچھ، جو ابھی بات آگے بڑھے گی کہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کو اتنا خشک بنایا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے تیسری مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، آج بھی اسی کو کہنا ہے، یعنی اس کو تفصیل میں تو آج بھی نہیں جانا کہ اسلام میں جو اتنی پابندیاں بھی آ رہی ہیں تو وہ ریسٹرکشنز کم ہیں، ڈائیورجن زیادہ، پابندیاں کم ہیں، زیادہ تر یہ کہ جو کام ہم حرام طریقے سے کر رہے ہیں اسلام چاہتا ہے وہی کام کرو مگر جائز اور حلال طریقے سے کیا کرو۔ زنا کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ نے نکاح کے ذریعے سے تمہیں روکا نہیں ہے، دیکھیے یہودی مذہب نے روکا، عیسائی مذہب نے روکا، ہندو مذہب نے روکا، بدھ مذہب نے روکا، کہا کہ خبردار جتنا متقی آدمی ہے اتنا ہی وہ عورت سے دور بھاگے۔ چنانچہ مذہبی پیشوا کے لیے ہر مذہب میں یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ شادی نہ کرے۔ تو اسلام میں
ریسٹرکشن نہیں ہے، روک نہیں ہے، بلکہ ہے کہ وہی چیز جو تم حرام طریقے سے لے رہے ہو، ذرا سی کوشش کرو، ذرا سی محنت کرو، وہ حلال طریقے سے حاصل کرو، جیسا کہ دیکھیے یہ گویا میں خود اپنے آپ پر اور اپنی بہت ساری مجالس پر اعتراض کر رہا ہوں، اعتراض نہیں کر رہا ہوں، جو یک طرفہ ایک تاثر ذہن میں بن جاتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے آج کی مجلس کے شروع کے 10 منٹ، اور وہ یہ کہ اگرچہ بظاہر جو بات میں کہہ رہا ہوں میرے اگلے جملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بہت گہرا تعلق، ایک اصول اسلام دے رہا۔ سورہ توبہ کے اندر ایک آیت آ رہی جو مسجد زرار کے حوالے سے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ مسجد زرار کیا تھی، اور شاید آج کی مجلس میں قرآن کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے الگ سے یہ واقعہ بعد میں آ جائے، خیر ابھی نہیں۔ اب آیت کیا ہے؟ ان الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ لا تقم فیہ ابدا۔ یاد رکھو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد کو بنا دیا اور اس کے بعد اس کی 4 خرابیاں قرآن بتا رہا۔ ان الذین اتخذوا مسجدا، جنہوں نے مسجد کو قرار دیا ہے 4 خرابیوں کا گڑھ، 4 خرابیوں کا مرکز، زرارہ، اس کے ذریعے مسلمانوں کو ضرر پہنچانا چاہ رہے ہیں، کفرہ، یہ مسجد سے کفر پھیلانا چاہ رہے ہیں، تفریقاً بین المومنین، یہ مسجد کی نیت سے نہیں بنائی گئی ہے، مومنین کرام کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے، آدھے ادھر جائیں تو آدھے ادھر آئیں۔ یہ مسجد کہاں بنائی گئی تھی؟ بالکل مسجد قباء کے سامنے، بلکہ جہاں پہ آج مسجد قباء کے ٹوائلٹس ہیں یہ جگہ تھی مسجد زرار کی۔ تو اب تو خیر مسجد قباء اتنی بڑی ہو گئی کہ ہم کو لگتا ہے کہ مسجد زرار بالکل اس کے آمنے سامنے، پہلے زمانے میں تو چھوٹی سی مسجد تھی، تو اس کے اور مسجد زرار کے بیچ میں 4-5 گلیاں اور 2-3 محلے تھے، لیکن تھی قریب، تفریقاً بین المومنین، تاکہ صاحبان ایمان کو متفرق کیا جائے، مسجد قباء کے مجمع کو توڑا جائے، لیکن سب سے بڑی بات ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اسے پناہ گاہ بنائی جائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ ابو عامر کی طرف اشارہ کہ جس کو ایک مرکز دینے کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا اسے ایک سینٹر مل جائے، اس کے لیے مسجد بنائی گئی تھی۔ اب دیکھیے قرآن اس مسجد کی خرابیاں بتا رہا، زرار بھی ہے، کفر بھی ہے، مومنین کو تقسیم بھی کیا جا رہا، اور ایک دشمن خدا اور رسول کے لیے مرکز بھی بنایا جا رہا، سب کچھ قرآن نے کہا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ لا تقم فیہ ابدا، خبردار تم کبھی اس کے اندر قیام نہ کرنا، اس میں کوئی عبادت نہ کرنا۔ اچھا جو عربی زبان کو تھوڑا بہت جانتے، آیت کا حسن یہ تھا کہ یہاں پہ آیت پوری ہو جاتی، ایک پیغام پورا ہو گیا، اور اگلا پیغام جو قرآن دے رہا ہے نا وہ اگلی آیت آتی۔ یہ تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے ہر زبان میں، پنکچویشن، کہاں پہ جملہ مکمل ہے، کہاں فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں کوما لگانا ہے، کہاں پیراگراف بدلنا ہے۔ خیر خلاصہ یہ کہ اصول کے اعتبار سے یہاں پہ فل سٹاپ آنا چاہیے، جسے قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے وہ گول نشان کے آیت مکمل، کیونکہ اس کے بعد دوسری بات شروع ہو رہی وہ اگلی آیت آتی، لیکن نہیں، جو قرآن ان ڈائریکٹ وے میں ہڈن انڈر دا لائن چھپا ہوا ایک پیغام دینا چاہ رہا، اس کی وجہ سے جہاں پہ فل سٹاپ ہونا چاہیے وہاں قرآن نے کوما لگا دیا، جہاں پہ آیت مکمل ہونا چاہیے وہاں پہ آیت کو مکمل نہ کیا، اگلی آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا دیا، اس لیے کہ بظاہر 2 الگ الگ آیتیں لیکن پیغام ایک ایسا کہ آدھا وہاں سے لینا ہے آدھا یہاں سے لینا ہے۔ سنیے اب اگلی آیت کیا، جو اگلی آیت ہونا چاہیے تھی وہ کیا ہے؟ پھر سے سنیے، ان الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ لا تقم فیہ ابدا ولمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے ایک مسجد ایسی بنائی جس میں یہ 4 خرابیاں ہیں، خبردار اس میں نہ کھڑا ہونا۔ ایک بات ہو گئی؟ ہاں وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے وہ حق رکھتی ہے کہ اس میں جا کے قیام کرو اور اس میں عبادت کرو۔
لمسجدن اسسا علی التقوی، جس کی بنیاد تاسیس اساس ہے تقوی پر، من اول یومن، پہلے دن سے، احق ہو، وہ حق رکھتی ہے ان تقوم فیہ، اس میں جا کے عبادت کرو۔ اب ایک آیت یہاں مکمل ہونی چاہیے کہ مسجد زرار میں نہ جانا، اس کے بعد اگلا پیغام شروع ہو کہ اس مسجد میں جانا جس کی بنیاد تقوی پر ہے، مگر قرآن نے یہ دونوں کو ملا دیا، بیچ کے اندر فل اسٹاپ نہیں لایا، قرآن کوما لے کے آیا ہے، اس میں نہ کھڑے ہونا اس میں کھڑے ہونا، اس لیے کہ ایک پیغام یہ مل رہا، ایک پیغام قرآن یہ بھی دینا چاہتا۔ اب یہ دوسری والی آیت مسجد قباء کے بارے میں، مدینے کی زیارت کرنے والا ہر آدمی مسجد قباء کی جب زیارت کرتا تو ایک دعا جو پڑھی جاتی ہے مسجد قباء کے اندر، یہ آیت اس میں شامل ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا یہ مسجد تقوی پہ بنائی گئی ہے، مگر مسجدوں کا ذکر اپنی جگہ، ایک وہ اصول دے دیا جو میں نے تفریح کے حوالے سے دیا ہے، وہ کیا کہ قرآن نے پابندی لگائی اس مسجد میں نہ جانا، لیکن ساتھ میں اس کا ایک سبسٹیوٹ دیا، ساتھ میں اس کا ایک متبادل دیا، اگر اس سے روکا ہے تو یہ بتایا کہ پھر کہاں جانا ہے۔ اب یہ خالی مسجدوں کی حد تک نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے کہ جہاں جہاں اسلام یا قرآن کوئی بندش لگاتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا تو ساتھ میں کوئی متبادل بھی دیتا ہے، کوئی سبسٹیوٹ بھی دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ تو سکھاتے ہیں یہ نہ کرنا، یہ نہیں بتاتے ہیں کہ وہ نہ کرنا تو پھر انہیں کیا کرنا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اس کو آپ اسلام میں سے نکال دیں تو اسلام انتہائی خشک، بلکہ میں بدتمیزی کے ساتھ کہہ دوں بور کرنے والا مذہب بن جائے گا۔ اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا، آئیے مولانا آگے تشریف لائیے، آپ لوگ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا، اور اس میں آپ کا کام ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن نے اچھا پھر وہ بتایا کیوں نہیں کہ کون کون سے کھیل و تفریح، کچھ چیزیں تو بتائیں۔ یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام نے بہت ہی زیادہ ایک فلیکسیبل ٹائپ کا نظام بنایا۔ دیکھیں چند چیزیں تو حرام کر دی، یہ قیامت تک کے لیے حرام، جوا حرام، اگر کوئی ایسا کھیل ہے جس میں جوا ہے اس کی طرف نہ جاؤ، شراب حرام ہے، نشے والی چیزیں حرام ہیں، تاش حرام ہے، اکثر مراجع جس میں آیت اللہ سیستانی بھی شامل ہیں، شطرنج حرام ہے، 8-10 چیزوں کی فہرست دے دی یہ حرام، باقی سب حلال۔ اب اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنے بچوں کو حلال چیزیں تمہیں بنا کے دینا، تمہیں انہیں سکھانا۔ فرض کیجئے اسلام 1400 سال پہلے کچھ حلال چیزیں ہم کو بتائیں، لیکن اب آج کا بچہ اس میں حصہ نہیں لے گا، کیونکہ ادھر شیطان بہکانے کے لیے نئی چیزیں بنا رہا۔ اب جو انٹرنیٹ پر بیٹھنے والا بچہ، جو کمپیوٹر گیم کھیلنے والا بچہ، جو ویڈیو گیم کھیلنے والا بچہ، جو پلے اسٹیشن 2 اور نینٹینڈو کے ماحول میں پلا بڑا ہوا بچہ، اس کے لیے وہ 1400 سال پہلے کے کھیل تو مناسب نہ تھے۔ اسلام نے یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کی ہے، کہا کہ ایک بات یاد رکھو، بچہ ہو کہ بڑا اسے جائز اور حلال تفریح چاہیے۔ دوسری بات، ہم اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہے ہیں۔ تیسری بات، ہم کوئی چیز بنا کے بھی نہیں دے رہے ہیں، تاکہ وہ جس زمانے کا بچہ ہے، جس زمانے کا جوان ہے، جس زمانے کا آدمی ہے، اس زمانے کے اعتبار سے چیزوں ہم ایک چھوٹی سی فہرست، کوئی بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، ایک چھوٹی سی فہرست دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کو چھوڑ کر تم جو چاہے اپنے بچے کو اپنے حالات اور ماحول کے تحت چیزیں بنا کے دو۔ اور دیکھیے یہاں پر کسی مسلمان نے نہیں، لیکن ماحول کی وجہ سے ایک عجیب سروے ابھی حال ہی میں ہوا، اگر آپ بی بی سی کی سائٹ پر جائیں تو یہ آپ کو ملے گا بھی۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ اچھی چیز ہوئی ہے، لیکن ایک مغربی دنیا کے اندر بچوں میں ایک نیا رجحان یہ آیا کہ وہ گانے اور میوزک کو چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا کس وجہ سے؟ کوئی تقریر، کوئی مجلس، کوئی اشراء، کوئی وعظ، کوئی نصیحت، تو زمانہ ہی نہیں آج کل وعظ و نصیحت کا۔ کہا گرچہ اس میں ایک اور خرابی ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایسے طریقے موجود ہیں کہ جس چیز کو ہم ناممکن سمجھ رہے ہیں وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ ایک نیا رجحان سامنے آیا کہ بچوں کی دلچسپی غنا یا گانے سے کم ہو رہی۔ البتہ
وہ کم ہو رہی ہے جس چیز کی وجہ سے اس کے بھی نقصان ہیں، اس کے بھی اثرات ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ اسلام میں حرام نہیں، وہ ہے ویڈیو گیم کی وجہ سے۔ کہا کہ اب بچوں کو اتنا شوق میوزک کا نہیں رہا جتنا شوق ویڈیو گیم کا رہا۔ یقیناً ویڈیو گیم کے نقصان، تشدد، وائلنس، قتل و غارت گری، لیکن بہرحال بنیادی اعتبار سے ویڈیو گیم حرام تو نہیں ہے نا، اس کے اندر مسلمان کام کر سکتا ہے۔ گانا وہ چیز ہے جس میں ہم کام ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام کے پاس حلال گانا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تک یہ گانے کا ماحول بن رہا تھا، میوزک میں پاسبلٹی ہے کہ حلال میوزک ہو، میوزک الگ چیز ہے، سنگنگ الگ چیز ہے، سانگ الگ چیز ہے، میوزک الگ چیز ہے۔ سانگ اسلام میں ایسا حرام کہ جیسے حلال شراب نہیں بن سکتی ہے، حلال زنا نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح سے حلال گانا نہیں ہو سکتا ہے۔ گانا اگر ہے تو حرام ہے، اس میں ہم کام کر ہی نہیں سکتے تھے، چاہے ہمارا بچہ کتنا ہی زیادہ اس کا شوقین کیوں نہ ہو، لیکن ویڈیو گیم میں ہم کام کر سکتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ حلال ہے۔ اب اگر یہ ویڈیو گیم کی صنعت نے آج مغربی دنیا کے بچوں کو گانوں سے نکال کر، مائیکل جیکسن اور میڈونا کے شہر سے نکال کر ویڈیو گیم کی جانب لایا، وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایسے حلال قسم کے، جائز قسم کے گیم بنائے جائیں، بس شرط یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر آدمی یہ سمجھے کہ دین کی خدمت اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ جو کام کرنا ہے فقط علماء کو کرنا ہے، جو کام کرنا ہے فقط مراجع کو کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، نہیں ہمیں بھی کرنا۔ لیکن جہاں دین کا نام آتا توقع ہوتی ہے کہ سارا کام علماء اور مراجع کو کرنا، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ اگر ہمیں کرنا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے ان پہ اعتراض کرو، جتنا ہو سکے ان پہ تہمتیں لگاؤ، جتنا ہو سکے ان کی ٹانگ کھینچو، جتنا ہو سکے ان کی مخالفت کرو، اور پھر کہو کہ کچھ کام کر کے نہیں دے رہے۔ نہیں، دیکھیں علماء اور مراجع، خاص طور پر مراجع، ان کی حیثیت پالیسی ساز ادارے کی ہوتی، وہ ایک پالیسی بنا کے دیتے ہیں، یعنی آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حرام ہے، اس سے بچ کے اب جو تم بنا سکتے ہو وہ بناؤ۔ وہ پالیسی آپ کو دیں گے، اس کے بعد ہر آدمی کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت سے مطلب کیا ہے، دنیا کے ہر آدمی کی کوئی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے اسے دیکھنا کہ جائز اور حلال چیزیں وہ معاشرے کو کیا دے سکتا ہے۔ مثلا جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے یہاں کمپیوٹر میں کتنے سافٹ ویئر کے ماہرین، اب وہ ذرا آگے بڑھیں۔ یہ مرجع کا کام نہیں ہے کہ وہ کوئی ویڈیو گیم بنا کے آپ کے بچے کو دے کہ یہ حلال والا گیم، وہ آپ کو بتا دے گا دیکھو یہ حرام چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ کر کوئی اور سافٹ ویئر ایسا بناؤ کہ حلال کا حلال ہو، بچے کو اس میں اتنا دلچسپی ہونے لگے کہ وہ میوزک کو چھوڑ دے۔ جب مغربی دنیا کا بچہ مائیکل جیکسن کو چھوڑ سکتا ہے تو ایک مومن کا بچہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک متبادل چیز اس کے سامنے آئے۔ اب یہ میری پوری ایک مجلس ہے تو خالی ایک مثال میں اور دے دوں اور آگے بڑھوں۔ مثلا کمپیوٹر تو آج کل بہت ہو رہا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایک دم سے دنیا کی مارکیٹ میں ایسا دھڑام سے گرا ہے کمپیوٹر یا آئی ٹی والا شعبہ کہ جو اس کے اندر اتنے سال لگا چکے ہیں وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا، یہ اسی طرح سے آج کل ہمارے یہاں عورتوں میں، اب میں دبئی کی عورتوں کو تو جانتا نہیں ہوں، لیکن مثلا پاکستان میں خواتین میں ایک شوق بہت ہوا، اس لیے کہ اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ، اور عورت کے شوق اور پسند کا پروفیشن ہے، وہ ہے بوتیک کھولنے کا، نئے نئے ڈریس ڈیزائن کرنے کا، نئے نئے لباس کا۔ اب وہی چیز جو 150 روپے میں ملتی تھی وہ 15,000 کی ہو گئی ہے، فقط اس لیے کہ بوتیک سے خریدی گئی ہے۔ جو ایک عجیب و غریب قسم کا نام آ جاتا ہے نا تو وہ چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب چلے یہی شعبہ، لیکن اگر اسی میں کوئی ایسا ڈریس ڈیزائنر ہو جو اسی ڈریس ڈیزائننگ کے نام پہ حجاب والا لباس بنا دے، حجاب کہے بغیر، یہ نہ کہے کہ یہ حجاب ہے، پھر کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن حجاب کا نام نہ دے، بلکہ اس انداز کا لباس بنا دے جیسے بہت لمبی لمبی قمیضیں ایک زمانے میں معاشرے میں چلنے لگی تھی، اب اتنی ہی اوپر ہوتی چلی جا رہی ہیں، کبھی وہ سلیوز غائب ہو جاتی ہیں، کبھی سلیوز آدھی ہوتی ہیں، کبھی 3/4 ہوتی ہیں۔ ایک ایسا ڈریس ڈیزائنر سامنے آ جائے جو اسے پورا کر دے، حجاب کا نام نہ دے، یہ کہے کہ یہ اس سال کا جدید اور لیٹسٹ 2007 کا ڈریس ہے، دیکھیے گا، بوتیک کے نام پہ وہ چل جائے گا۔ اب
آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، ہم خرما اور ہم ثواب. جو اسے پیسے کمانا ہے پیسے بھی کمائے، اور جو دین کی خدمت کرنا ہے وہ دین کی خدمت بھی ہوتی چلی جائے. یہ فقط یہ ذہن کی بات ہے کہ اگر ذہن شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے تو وہاں ہری ہری سوجے گی، اور اگر ذہن اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے تو اپنی ہی فیلڈ میں رہتے ہوئے، اپنے ہی کام کو کرتے ہوئے تم دین کی کتنی خدمتیں کر سکتے ہو. شاید یہ بھی اس حدیث کا ایک مفہوم ہو کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی. امام نے فرمایا فقہی اعتبار سے زکوٰۃ فقط 9 چیزوں کی ہے، لیکن کہا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر 1-2 مثالیں دی کہ مکان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس میں مہمان کو ٹھہراؤ، اور گاڑی کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے کبھی کبھار اس کی خدمت کرو. تو شاید سافٹ ویئر ماہر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ اس طرح دین کی خدمت کرے. عورتوں کے ڈریس ڈیزائن کرنے والے کی ایک خدمت دین یہ ہے، ایک زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ اپنی اس مہارت کو یہاں استعمال کرے. اب اس کی مثالیں بہت بنیں گی، میرا موضوع کہاں چلا گیا. لیکن اب آئیے موضوع. لیکن یہ ساری چیزیں ہر آدمی جس چیز کا بھی ماہر ہے وہ اپنی مہارت کو استعمال کرے. ایک مثلا کوئی آرکیٹیکٹ مکان کا ایسا ڈیزائن بنا دے یہ بتائے بغیر کہ یہ حجاب کی خاطر بنایا جا رہا جس میں ذرا زنانہ مردانہ الگ ہو جائے. چھوٹی چھوٹی باتیں ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے. آگے بڑھتا ہوں میں. لیکن کوئی اس میں اسلام نے پابندی نہیں لگائی. لیکن بس یہ ایک بات کہ جہاں پہ یہ پتا چل گیا یہ حرام، یہ حکم خدا کے خلاف، وہ وہاں پہ رک جانا. یعنی وہ مزاج اپنے اندر پیدا کرنا جو جناب حاجرہ کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا. ایک جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 مرتبہ حج اور حاجرہ کا تذکرہ آیا کہ دیکھیے مرکز اسلام بہرحال مکہ، خالی مرکز اسلام نہیں، مرکز انسانیت، قیاما للناس. قرآن کعبے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ اللہ نے بنائی ہے تمام انسانیت کے لیے. چنانچہ وہاں سے ہمیں بہت سارے پیغام ملتے ہیں. حج کے حوالے سے 2-3 باتیں تو میں نے کہیں. البتہ ہر آدمی تو حج پہ نہیں جا سکتا، اور ہر سال تو حج پہ آدمی نہیں جاتا. اس کے لیے اسلام نے ایک اور ہم کو ٹریننگ دی ہے، وہ آخری مجلس جمعے کے دن اس میں آئے گی. صرف ایک بات جناب حاجرہ کے حوالے سے بتا دی جاتی کہ مکہ شہر جو ہے اس کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس میں کعبہ. اگر کعبہ نہ ہوتا تو شاید اس شہر کی کوئی خصوصیت نہ ہوتی. یہ کعبہ بنا بعد میں، پہلے مکہ بنا. اچھا میں وہ حضرت آدم والے کعبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کعبہ بنا، مکہ بنا، لیکن ظاہری اعتبار سے خانہ کعبہ بعد میں بنا، پہلے مکہ بنا. اور مکہ کس نے بنایا؟ دنیا کا اتنا اہم شہر ام القری، مکے کی بنیاد کس نے رکھی؟ جناب حاجرہ. جناب حاجرہ نے جس دن مکے کی بنیاد رکھی وہ مکے کی پہلی باشندہ تھی. سب سے پہلے وہ آئی تو مکہ بنا. ان کا ایک جملہ یہ میرے اصل موضوع کی تشریح بھی ہے. یسلم تسلیمہ کسے کہتے ہیں. اور یہ ایک جملہ جہاں تک ابھی بات پہنچی تھی، کپڑے، مکان، گاڑی، ویڈیو گیم، میوزک، ہر وہ چیز جو اسلام نے اجازت دی استعمال کرو. البتہ رک جاؤ، بریک لگا لو اپنے آپ پر. کب؟ جناب حاجرہ کا جملہ. جناب حاجرہ ذرا دیکھیے، ایک سیاہ رنگت والی افریقہ سے تعلق رکھنے والی کنیز اور اس منزلت پر پہنچی. یہی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نور رسول و آل رسول ان کے رحم میں بھی رکھا گیا. اور پیغمبر اولاد اسماعیل میں، خود اسماعیل جناب حاجرہ کی اولاد. ایک کنیز کالی رنگت والی ملک حبشہ سے آئی. میں جناب حاجرہ کے حالات پہ انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد جب آؤں گا یہاں پہ حسینیہ زہرا میں تو نہیں، دبئی میں اس وقت بات کروں گا. فی الحال ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جناب حاجرہ کو ان کے شوہر نے حکم دیا چلو ہمیں سفر کرنا. کہہ دیا شوہر نے، تیار ہو گئے. شیرخوار بیٹا گود میں. اب وہ گھر میں جو ٹینشن ہوئی تھی وہ ساری باتیں اس وقت مناسب نہیں ہے، ویسے ہی وقت بہت گزر گیا. کل کی مجلس شب شہادت کی وجہ سے ذرا طولانی بھی ہو گئی اور ذرا بے ترتیب بھی ہو گئی.
اور واقعاً ایک صاحب نے نہیں 3-4 آدمیوں نے بعد میں کہا، میں ان کی تائید کرتا ہوں اور حیران ہوں کہ وہ کیسے انہوں نے یہ بات بھانپ لی کہ مولانا کل کی مجلس آپ ذرا کچھ طبیعت خراب لگ رہی تھی. واقعاً طبیعت خراب تھی. شاید کوئی ایسی بے تکی بات میں پڑھ گیا ہوں گا، مجھے تو خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا پڑھا. کوئی تو بات تھی کہ 4 آدمیوں نے آ کے کہا، تو اس لیے موضوع ذرا سا کل نہ آ سکا تو اور ہمارے پاس شارٹیج ہو گئی. ایک تو ویسے ہی ایک مجلس کم ہے، چاند کی وجہ سے میں 1 دن دیر سے پہنچا، مزید کل طبیعت کی خرابی کی وجہ. اب مجھے نہیں پتا میں نے کیا ایسی بے تکی بات پڑھی، کوئی بات تو تھی ضرور جس کی وجہ سے 4 مومنین نے الگ الگ کہا، باقی احترام میں خاموش رہے. تو اب 2 مجلسیں کم ہوئی. چنانچہ موضوع کو مکمل کرنے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھنا، اور وہ یہ چلو چلی. شوہر نے کہا چلو چلی، اور چلتے چلتے شوہر و بیوی ایک ایسے علاقے میں پہنچے، نہ آدم زاد، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتی، نہ کوئی گھاس، کوئی چیز نہیں. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، سورہ ابراہیم کی آیت. اے خدا میں تیرے حکم سے اپنی ذریت میں سے کچھ کو، ایک بیوی تو بہرحال سارا وہاں تھی فلسطین، اپنی ذریت کو ایسی جگہ پہ بٹھا کے جا رہا ہوں جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی. تفریح کے حوالے سے بھی ساری جائز چیزیں استعمال کریں، اور یسلموا تسلیما کے حوالے سے بھی صرف ایک جملہ، میں یہاں بٹھا کے جا رہا ہوں. تو ایک آج مکہ جتنا آباد اور رونق والا کچھ نہیں تھا، خانہ خدا تک کے آثار نہیں تھے. آدم نے بے شک بنایا ہوگا کعبہ، طوفان نوح میں تو اس کے نام و نشان مٹ گیا، کچھ بھی نہیں. حتیٰ ایک درخت تک نہیں ہے جس کے سائے میں کوئی بیٹھے. چل چلاتی دھوپ ہے، بالکل ایک چٹیل میدان ہے، کچھ ٹیلے ہیں، صحرا میں جو جھاڑیاں اگتی ہیں وہ بھی ساری کانٹوں دار ہوتی ہیں. وہاں پہ اپنی بیوی سے کہا چل سواری سے اتر جاؤ. شوہر نے کہا وہ اتر گئے، اسماعیل گود میں، اور بس زمین پہ بٹھایا، کوئی سایہ بھی نہیں، اور ابراہیم نے اپنی سواری کا رخ پھیرا. اب جناب حجرہ گھبرائیں. ابھی تک راستے کی جتنی مشکلات، یہاں آنے کے بعد بھی سرزمین ایسی کہ دیکھ کے آدمی کا دل گھبرائے، مگر شوہر ساتھ ہے نا، یہ ایک اطمینان ہے. شوہر نے بٹھایا اور سواری کا رخ پھیرا. اب جناب حجرہ گھبرائیں، گھبرا کے کہا کہ آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ میں یہاں کیسے رہوں گی اکیلی؟ نہ کھانا، نہ پانی، نہ سایہ، نہ رہنے کی جگہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی ایسا جانور جس کے ساتھ آدمی کا وقت گزر جائے. یہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ جناب ابراہیم سواری کا رخ پھیر چکے ہیں، اور جس سڑک سے آئے تھے اور جس سڑک سے واپس جا رہے تھے آج بھی مکے میں موجود. شارع ابراہیم خلیل، اس کا نام ابراہیم خلیل فقط اس لیے نہیں رکھا گیا جیسے سڑکوں کے نام بڑے آدمیوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم اس راستے سے ملک فلسطین سے سرزمین مکہ میں داخل ہوئے تھے اور اسی سے واپس سواری پھیری. جیسے ہی سواری پھیری بیوی نے فریاد کی. جناب ابراہیم نے صرف ایک جملہ کہا، بِأَمْرِ اللَّهِ یا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. بھئی یہ جو سنا کہ اللہ کا حکم ہے، اب جناب حجرہ خاموش ہو گئی. نہ کوئی کمپلین، نہ کوئی پروٹیسٹ، نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی ریکویسٹ، نہ کوئی درخواست، نہ شوہر پہ کوئی دباؤ. اللہ کا حکم آ گیا ہے. اب حاجرہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اکیلے ہیں، جنگل میں ہیں، چٹیل میدان ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ گھاس کی پتی ہے، نہ آدم ذات کوئی نہیں ہے. تیار ہے بیٹھنے پر. کیوں؟ حکم خدا گیا ہے. یہ لفظ گویا جناب حاجرہ کے لیے ایک بریک کا کام کر رہا ہے. بھئی یہ لفظ سنا، حاجرہ رک گئی، جسم بھی رکا، زبان بھی رکی، سر کو جھکا لیا. مومن کے لیے جناب حاجرہ کی مثال خالی صفا اور مروہ میں 7 مرتبہ دوڑنا نہیں ہے، اس پہ تو وہی عمل کریں گے جو مکہ جائیں گے. یہ ساری زندگی کا پیغام ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آپ کو بتایا گیا، خبردار یہ کام نہ کرو. آپ پوچھے کیوں نہ کرو؟ جہاں کہا صرف اس لیے، جہاں یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، بس اب خاموش، اب آگے کچھ نہیں بولنا ہے. چاہے وہ داڑھی رکھنے کی بات ہو، چاہے وہ حجاب کرنے کی بات ہو، چاہے وہ گانا چھوڑنے کی بات ہو، چاہے وہ فلمیں چھوڑنے کی بات ہو، چاہے وہ مکس گیدرنگ سے اٹھ کے آ جانے کی بات ہو، چاہے ایسی شادیوں اور برتھ ڈے پارٹی کے بائیکاٹ کرنے کی بات ہو، جہاں یہ لفظ آ جائے حکم خدا یہ ہے، آگے کوئی آرگومنٹ نہیں، آگے کوئی بحث نہیں، آگے کوئی وائے نہیں، آگے کوئی لاجک نہیں. یہ جناب حاجرہ نے کر کے دکھایا ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جناب حاجرہ کو اللہ نے کیسی نعمت دی.
اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج اسے سورہ عنکبوت سے ملا رہا ہوں، فلسفہ احکام دین۔ اگر اسلام میں 3,500 واجبات و حرام ہیں، ایک لسٹ بنائی گئی، صرف 3,500 ایسی چیزیں جو واجبات و حرام کی کیٹیگری میں، باقی دنیا کی لاکھوں چیزیں، کروڑوں چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، مگر یہ 3,500 جو چیزیں، سب کا فلسفہ فقط ایک جملہ ہے، فقط ایک لفظ ہے، بِأَمْرِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، حکم خدا گیا۔ اب مومن بالکل رک گیا، اب مومن بالکل خاموش ہو گیا، لیکن نتیجہ دیکھیے، جناب حاجرہ خاموش ہوئی، اتنا تک نہ کہا کہ میرا بچہ پیاس سے مر جائے گا، پانی تو دے کے جاؤ، حکم خدا گیا ہے، اب بچے کے لیے بھی پانی نہیں مانگیں گی، اپنے لیے چھوڑیے، شیرخوار بچے کے لیے بھی پانی نہ مانگیں گی۔ پروردگار اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ دیا، اور اتنا دیا، اور اتنا دیا، اور اتنا دیا کہ حاجرہ کو 1 گلاس پانی چاہیے تھا، اور اللہ نے اتنا دیا، قیامت تک آنے والے تمام انسان پانی پیتے ہیں، لے جاتے ہیں، پانی میں کمی نہیں آتی۔ خدا بتاتا ہے جو فقط اس ایک جملے پہ عمل کرے، حکم خدا ہے، آگے کچھ نہ بولے، ہم اسے بے حساب دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں اور اس دنیا میں بھی دیا کرتے ہیں۔ سورہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت، سورہ عنکبوت کی آخری آیت جو میں اکثر اس لیے تلاوت کرتا ہوں کہ میرے اعتبار سے سورہ عنکبوت کی یہی اہمیت کیا کم ہے کہ ہر سال شب قدر میں یہ سورہ پڑھوایا جاتا۔ کوئی ایسی بات ہے اس سورے میں کہ ہر سال خدا چاہتا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں تازہ ہو، تو میں بھی تازہ کرتا ہوں آخری آیت، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ہمارے راستے میں جو کوشش کرتا، وہ ایک قدم اسے اٹھانا یہ بڑا مشکل ہوتا، لیکن پہلا قدم اسے اٹھانا، باقی ساری مشکلات کو ہم آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو پورے دین کا فلسفہ یہ ایک جملہ، جب حکم خدا آ گیا بریک کا کام کرے، آگے نہ کچھ کہنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ کوئی اعتراض کرنا ہے، پھر دیکھو کیسے تمہیں اس دنیا میں بھی سب کچھ نہیں ملتا، کیسے تمہیں قبر میں بھی سب کچھ نہیں ملتا، کیسے تمہیں آخرت میں بھی سب کچھ نہیں ملتا۔ لیکن یہاں پہ ایک جملہ کوئی کہہ دے گا، اس کا جواب بھی سن لیجیے، ایک جملہ کوئی کہہ دے گا، اس کا جواب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات فلسفہ یا احکام دین کے حوالے سے ایک اور بات سن لیجیے۔ یہ تو ہمیں یقین کامل، میں پہلی مجلس سے یہ گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ دین میں کوئی بات بے تکی نہیں، نون سینس نہیں ہے، بغیر وجہ کے نہیں ہے، بغیر فائدے کے نہیں، لیکن بعض واجبات کے لیے قرآن نے صرف ایک دلیل دی۔ بھئی اب نماز کے کتنے فائدے، حج کے کتنے فائدے، روزہ رکھنے کے کتنے فائدے، خمس اور زکوٰۃ یعنی راہ خدا میں چیریٹی کرنے کے کتنے فائدے، غیر مسلموں سے پوچھئے، بڑی بڑی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، حجاب کا بھی فائدہ، شراب چھوڑنے کا بھی فائدہ، حضرت لوط کی قوم جو عمل بدترین کرتی تھی اس سے دور رہنے کا بھی فائدہ، ہر مسئلہ شرعی کے فائدے ہیں، مگر وہ فائدے اپنی جگہ ایک اصول قرآن نے اور بتایا، وہ سنیے اسی کے ذیل میں ایک وہ جملہ جو معاشرہ ضرور کہے گا، اور وہ یہ کہ جب مکے میں نمازیں واجب ہوئی تھی تو کیا حکم تھا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو لوگ اب جو مکے نہیں گئے ان کو کیسے سمجھاؤں، باب عمرہ سے نکل کے جو پورے محلے آتے ہیں، شبیکہ آتا ہے، حارت الباب آتا ہے، جرول آتا ہے، یہ سارے محلات جو آتے ہیں، حتیٰ جو آج کل وہ انٹر کانٹیننٹل اور ہلٹن ہوٹل وغیرہ بنا، اس طرف جن لوگوں کے مکان مکے میں تھے اس زمانے میں، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی پیٹھ کعبے کی طرف ہوا کرتی، مکے میں رہ کے کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ ہاں جو حجر اسود کے علاقے میں رہتے ہیں وہاں تو چلیں ٹھیک، حجر اسود اس طرح سے لگائے کہ اگر آپ اس کی طرف منہ کریں گے تو آپ کا منہ آٹومیٹک بیت المقدس پہ ہوگا، لیکن جو ادھر رہتے ہیں، یہ میں کچھ زیادہ ادھر ادھر الجھ گیا، خلاصہ یہ کہ آدھے مسلمان مکے میں ایسی جگہ رہتے تھے کہ جب نماز پڑھتے تھے ان کی پیٹھ کعبے کی طرف ہوتی، یہ آسان بات نہیں، کعبے کا احترام 360 بت رکھنے والے مشرکین میں بھی ہمیشہ سے رہا تھا۔ وہ طائف کا ایک آدمی تھا جس کا مجسمہ بنا کے سارے عرب کے لوگ اس کو بھی کنکر مارا کرتے تھے، کیوں؟ اسی لیے نا کہ جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ رہا تھا تو اسے مکے کا راستہ نہیں مل رہا تھا،
وہ راستہ بھٹک گیا تھا. اب لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا مکہ کہاں, اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہاتھی خانہ کعبہ گرانے کے لیے آئے, کوئی اس کو راستہ نہیں بتا رہا. صرف ایک آدمی نے پیسے کی لالچ میں, ابھی اسلام آیا ہی نہیں, یہ ساری بات کفر و شرک کی. ایک آدمی نے کہا ابراہ اتنے پیسے دے میں راستہ دکھاتا ہوں. راستہ دکھا کے ابراہ کو ادھر بھیج دیا, مگر اتنا وہ مردود قرار پایا عرب کے کافروں میں کہ اس نے خانہ خدا کے دشمن کی رہنمائی کی ہے. باقاعدہ اس کا مجسمہ عرب میں بنا کے رکھا گیا, کنکر مارے جاتے تھے. یہ خانہ کعبہ کا دشمن ہے. یہ کون لوگ جو ابراہیم کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں, جو توحید پروردگار چھوڑ چکے ہیں, جو اللہ کا تصور ذہن سے نکال چکے ہیں. خانہ کعبہ میں حبل بت جو ہے وہ خدا ہے, لیکن احترام کعبے کا ان کے پاس ہے. بلکہ کیا یہ جملہ اسی آدمی نے نہیں کہا جس کا کل ایک جملہ آپ نے سنا, صلح حدیبیہ میں نبوت میں شک والا, جب اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا, حج واجب ہونے کے بعد, جب اسلام میں حج واجب ہوا اس کے بعد رسول اللہ نے صرف ایک حج کیا. تو اس حج کے درمیان پیغمبر نے یہ بتایا کہ آدھا حج کر لو تو تمہارا احرام اتر جاتا ہے, ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں, اس کے بعد پھر باقی آدھا حج بعد میں کر لینا. تو یہ مسئلہ ذرا لوگوں کو عجیب لگا. جیسے آپ سے کہا جائے روزہ رکھو, 1:30 بجے آدھے گھنٹے کا ایک بریک لے لینا, کھانا پینا سگریٹ پینا آرام کرنا, 2 بجے سے پھر روزہ شروع. کتنا عجیب سا لگے گا یہ روزہ. جیسے آپ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں, کہا جائے کہ 2 رکعت کے بعد ذرا رک جاؤ, کچھ کھا لو پی لو, حقے کا ایک کش لگا لو, ایک بیڑی سلگا لو, اور اس کے بعد آخری 2 رکعت پڑھنا. آپ کو یہ نماز عجیب لگے گی نا. حج میں ایسا ہی ہوتا, حج میں ایسا ہی ہوتا, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عمرہ تمتع اور حج تمتع. ایک حج کے 2 حصے کر کے درمیان میں رسول نے کہا کہ تھوڑے دیر, حج مشکل عبادت ہے نا, واجبات زیادہ ہے نا, زحمتیں نا, آدھے حج کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لو, ساری چیزیں حلال کر دیں گے پھر حرام ہو جائیں گی. ایک بریک دے دیا, آئینہ حرام تھا پھر تھوڑی دیر کے لیے حلال ہوا, 2 دن 3 دن 4 دن پھر دوبارہ حرام ہو جائے گا. لیکن جب پیغمبر نے یہ باتیں بتائیں, آئینہ, خوشبو, پوری لسٹ, تو وہ صاحب جن کا کل تذکرہ ہو گیا وہ آگے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو حج کے درمیان آپ نے ایک ہمیں اجازت دی, تمتع کا مطلب ہی ہے لذتیں لینا, کہ جاؤ آدھے حج کے بعد ساری لذتیں لے لو جو حرام ہو گئی, تو کیا اس میں ازدواجی تعلقات بھی حلال ہو جاتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا ہاں بھائی, جب وقفہ آ گیا ہے حج کے 2 حصے ہیں تو حلال ہے, تو ہر وہ چیز حلال ہے جو احرام کی وجہ سے حرام تھی, سوائے ایک شکار کے اور گھاس کے, اس لیے کہ وہ حرم میں ویسے ہی حرام ہے, باقی ہر چیز حلال. کیا جملہ تھا ان کا؟ یہی جملہ تو تھا, آپ عجیب رسول ہیں اور آپ عجیب اسلام لے کے آئیں. عالم کفر میں ہم خانہ کعبہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ کبھی ہم نے یہ عمل مکے کی سرزمین میں نہیں کیا. جب ہم مشرک تھے, جب ہم بت پرست تھے, جب ہم 360 بتوں کو مانتے تھے, اور آج جب اسلام آ گیا زیادہ کعبے کا احترام آنا چاہیے, تب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ازدواجی تعلقات بھی حلال ہو گئے. ہم نہیں مانتے یہ والا اسلام, صاف صاف کہہ کے گیا, ایک بار نہیں بار بار کہا, لیکن یہ واقعہ کم لوگوں کو معلوم. تو دیکھیے خانہ خدا کا اتنا احترام ذہنوں میں تھا کہ عالم کفر میں بھی, بلکہ جیسا ان صاحب نے کہا اسلام سے زیادہ کفر میں خانہ کعبہ کا احترام چل رہا. مگر جب رسول اللہ نے کہا اسی کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھو, جو کفر والا کعبے کا احترام تھا, لوگ مسلمان ہو گئے پھر بھی ان کے ذہن میں وہ پرانی بات تھی, خانہ کعبہ تو بڑا قابل احترام. ان صاحب نے اعتراض کیا حج کے اوپر, لیکن کیا یہ پیغمبر کی ایک حدیث آپ نے نہیں سنی, جو میں بھی اس لیے اکثر پڑھتا رہتا ہوں کہ یہ میرے اصل ٹاپک زمانے کے امام میں کئی بار آتی, وہ یہ کہ اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے اسلام آنے کے 22 سال بعد, پہلا سال نہیں 22 سال گزر گئے, جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے, جوان بوڑھے ہو گئے, بوڑھے مر گئے, ایک نسل بدل گئی, 22 سال گزرے اسلام کو آئے ہوئے, سب لوگ مسلمان پکے. پیغمبر حضرت عائشہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں لولا قوموں کی حدیثو بالاسلام لنہدمت وجعلت لها بابین, بڑا میرا دل چاہتا. یہ پیغمبر کی حدیث شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ اے عائشہ, آخری حج میں, اے عائشہ
میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس خانہ کعبہ کو توڑوں، لن ہدم تو منہدم کروں، وہ جعلت لہا بابین، اور اسی طرح سے اس کے 2 دروازے بنا دوں جیسے میرے دادا ابراہیم نے بنائے تھے۔ آج یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کے نقشے پہ نہیں، پیغمبر بنانا چاہتے تھے، پھر کیوں نہیں بنایا؟ اسی حدیث میں لولا قوموں کی، اے عائشہ اگر تیری قوم حدیثو بالاسلام، اسلام میں نئی نہ ہوتی، ابھی یہ نئے ہیں، ابھی ان کے دلوں کے اندر خانہ کعبہ جس طرح دیکھ رہے ہیں وہی احترام ہے، اگر رسول بھی خانہ کعبہ کو توڑ کر ابراہیم کے نقشے پہ بنائے، یہ مسلمان ہو چکے ہیں، فتح مکہ ہو چکا ہے، یہ بظاہر سب اسلام میں آ گئے ہیں، مگر ایک ہنگامہ ہو جائے گا، ایسا فساد اور فتنہ برپا ہوگا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے پیغمبر نے شراب حرام کی وہ برداشت ہو گیا، سود حرام کیا وہ برداشت ہو گیا، زنا حرام کیا وہ برداشت ہو گیا، کتنی چیزیں واجب کی وہ برداشت ہو گئی، لیکن خانہ کعبہ کو اگر رسول ہاتھ لگائیں تو خود پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی۔ اتنا خانہ کعبہ کا احترام، اور رسول کہہ دے کہ اس کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھو، تو گویا اتنا بڑا بم کا دھماکہ تھا ان مسلمانوں کے لیے، کہا کہ اس کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھو، اور مسلمانوں نے شروع والوں نے پڑھی، پھر مدینے پہنچ کے 17 مہینے کے بعد کہا کہ اچھا اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ مکے میں تو پھر بھی آدھے لوگ کعبے کی طرف پیٹ کرتے تھے، لیکن مدینہ تو پورا کا پورا ایسا، کوئی آدمی بھی نماز پڑھے کعبے کی طرف پیٹ ہوگی۔ 17 مہینے کے بعد کہا اچھا منہ کرو، لوگ خوش ہو گئے، لیکن ایک سوال یہ لوگوں نے کیا، یا رسول اللہ آخر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ نے تقریباً 15 سال کعبے کی طرف پیٹ کرا کے نماز پڑھائی، یہ 15 سال کعبے کی طرف ہماری پیٹ کیوں کرائی گئی جب آخر میں اسی کو خانہ کعبہ قبلہ بنانا تھا؟ قرآن نے ایک جواب دیا، فلسفہ احکام دین، شریعت کی ہر واجب اور حرام کی کوئی لاجک ہے، ہمیں بتائی گئی ہو یا نہ بتائی گئی ہو ہے، لیکن بعض چیزوں کی صرف ایک لاجک قرآن بتا رہا ہے، وہ سنیے، یہ دوسرے پارے کی دوسری آیت، دوسرا پارہ سیقول، دوسری آیت، وہ کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، دوسرا پارہ بہت ہی آسان حوالہ ہے، دوسری آیت، قرآن کہتا ہے، اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر کعبے کو قبلہ بنانا ہی تھا تو یہ 15 سال کے بعد کیوں بنائے؟ خالی یہ بات نہیں ہے، اس میں 2 باتیں ہیں کہ 15 سال کعبے کی طرف پیٹ کیوں کروائی گئی؟ یا تو قیامت تک کا مسئلہ ہوتا ہے بدلوانا ہی تھا، خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کافروں کی نگاہ میں بھی اتنا برا عمل تھا، لیکن قرآن ایک عجیب بات کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کہ ہم نے یہ پہلے والا قبلہ اس لیے رکھا تھا، بیت المقدس اس لیے رکھا تھا، کانت اس لیے رکھا تھا، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے کعبے کی طرف پیٹ اس لیے کرائی، لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، ممن یتبع الرسول، کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے، اور کون ہے جو رسول کے ماننے کے باوجود پیغمبر کا حکم سن کے روگردانی کرتا۔ کوئی حکمت اور مصلحت نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا اطاعت کون کرتا ہے، نافرمانی کون کرتا ہے، خالی یہ چیک کرنے کے لیے ہم نے کہا 15 سال کعبے کی طرف پیٹ کرو۔ اور یہاں پہ قرآن ایک اور بات کہہ رہا، جو جملہ میں نے نامکمل چھوڑا کہ بھائی ہمیں تو جناب حاجرہ کی طرح سے آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، لیکن آج کا آدمی کیا کہے گا؟ آج کا آدمی کہے گا مولانا یہ بات 100 سال پہلے کے لوگوں کو بتائیے، وہ بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے، 500 سال پہلے کے لوگوں کو بتائیے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، 1400 سال پہلے کے لوگوں کو بتائیے وہ احمق اور بھولے تھے۔ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم انٹلیکچوئل ہیں، ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں، ہم پی ایچ ڈی ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم اکنامسٹ ہیں، ہم MBA کر کے آئے ہیں، ہم نے IT میں اتنا کورس کیا ہے۔ آج ہمارا دماغ وہ 100 سال پہلے بچوں جیسا دماغ نہیں ہے کہ جو کہہ دیا بات مان لی گئی۔ آج ہمیں لاجک چاہیے، آج ہمیں منطق چاہیے، آج ہمیں دلیل چاہیے، ثابت کیجئے، اس لیے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ اب ذرا دیکھ لیجئے قرآن عقل مند کسے کہتا ہے اور بیوقوف کسے کہتا ہے۔ یہ جملہ میں اکثر کئی مختلف حوالوں سے بتاتا رہتا ہوں نا۔ عرب کا جو سب سے پڑھا لکھا انسان ہے، اسلام اسے ابو جہل کہہ رہا،
علم کسے کہتے ہیں، جہل کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں علم نام ہے امریکہ اور کینیڈا سے ڈگری لے کے آنے کا. اسلام کہتا ہے وہ جاہل ہے جس کی ڈگری اسے راہ حق سے روکے. جاہل بھی نہیں، ابو جہل ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا عالم کون ہے؟ کہا جو حلال خدا اور حرام خدا کو جانتا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو. ہماری نانی دادی گھر میں بیٹھنے والی لیکن حلال و حرام جانتی تھی. شاید انہیں یہ بھی پتا نہ ہو کہ امریکہ کیا ہوتا اور کینیڈا کیا ہوتا. اس لیے کہ ہمارے یہاں جو عورتیں تھیں، میں لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہوں خاندانی اعتبار سے، لکھنؤ بھی نہیں کہہ پاتی تھی، نکھلؤ کہا کرتی تھی. وہ عورتوں کی زبان تھی، بولنا بھی نہیں آتا تھا لیکن حلال خدا اور حرام خدا جانتی ہیں. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یہ ہے عالم. اور بڑی سے بڑی ڈگری لے کے آنے والا اگر دین خدا پہ عمل نہیں کر رہا وہ جاہل نہیں، وہ ابو جہل. یہ قرآن کی ایک ڈکشنری بن رہی ہے. قرآن احمق کسے کہہ رہا اور عقل مند کسے کہہ رہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب ذرا دیکھیے آیت کتنی مشہور ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ. عن قریب صفی بے وقوف لوگ کہیں گے آخر کیوں انہوں نے اپنا قبلہ بدلا. قرآن نے کیا کہا؟ عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ یہ قبلہ کیوں بدلا. توجہ ہوئی اس طرف؟ کیا قرآن نے کہا؟ قرآن نے کہا عقل اس کا نام نہیں ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آ گیا تم نے کہا میں بہت پڑھا لکھا ہوں. عقل اور بے وقوفی کا قرآن ایک معیار بتا رہا. قرآن کہہ رہا ہے جو حکم خدا پر اعتراض کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، جو حکم خدا کو مان لیتا ہے وہ عقل مند ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ بے وقوف کہے گا کہ اللہ نے قبلہ کیوں بدلا. تو جس نے کسی حکم خدا پر اعتراض کیا، ڈگری چاہے اس کی کتنی بڑی ہو، پڑھا لکھا کتنا ہی ہو، لاجک و فلسفہ کتنا جانتا ہو، قرآن کی نگاہ میں وہ احمق ہے. اور جس نے حکم خدا کو مانا. اصول کافی ہر آدمی کو معلوم ہے کون سی کتاب ہے، ہماری سب سے مشہور سب سے معتبر کتاب ہے. لیکن اصول کافی نام صحیح کافی نام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے اس میں ہر حدیث صحیح. صحت صرف کتاب خدا کو اور قرآن کو حاصل ہے. اصول کافی کی پہلی جلد کی پہلی حدیث، اصول کافی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی حدیث. معصوم سے پوچھا گیا معصوم مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کے ذریعے آدمی اللہ کی معرفت کرے، آدھی بات ہے، اور اس کے احکامات کی اطاعت کرے. عقل خدا کو پہچان لینے کا نام نہیں ہے، عقل خدا کی اطاعت کرنے کا نام ہے. تو وہ بے وقوف ہے جو حکم خدا پہ اعتراض کرتا ہے، یہ قرآن تعریف دے رہا ہے. اور عقل مند وہ ہے جو حکم خدا پہ آنکھیں بند کر کے عمل کیا کرتا ہے. قرآن کی نگاہ میں ہمارے یہاں کے الفاظ نہیں چلتے، ہماری ڈگریاں نہیں چلتی. بڑے سے بڑا ریسرچ اسکالر اور اس نے داڑھی پہ اعتراض کر دیا، قرآن کی نگاہ میں اس سے بڑا بے وقوف نہیں. حجاب پر اعتراض کر دیا، قرآن کی نگاہ میں اس سے زیادہ صفی اور نادان و ناسمجھ نہیں ہے. اور جس نے آنکھیں بند کر کے اطاعت کی، تو اگر وہ ایک غلام حبشی جون بھی ہے تو اتنا بڑا رتبہ پاتا ہے کہ زیارت وارثہ کے آخر میں ہم کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پہ قربان. اور ہم ہی نہیں کہتے، زیارت وارثہ تو خود چھٹا امام جا کے پڑھا کرتا. کربلا میں آج بھی چھٹے امام کا باغ ہے، امام کربلا میں قیام کرتے تھے. شہدائے کربلا کی زیارت میں دیکھیے بے ابی انتم و امی، یہ جملہ آقا حسین کی زیارت وارثہ میں نہیں ہے، یہ جملہ شہزادہ علی اکبر کی زیارت میں نہیں ہے، یہ جملہ آقا ابو الفضل عباس کی زیارت میں نہیں ہے، یہ جملہ جون غلام حبشی کی زیارت میں. اور امام معصوم، چلے عربی کا ایک محاورہ، لیکن ایسا محاورہ امام کی زبان پہ آ جانا. وہ ایک حبشی کنیز تھی حاجرہ، جس نے یہ بتا دیا کہ دین کسے کہتے ہیں. اور یہ ایک حبشی غلام تھا جون، جس نے یہ بتا دیا اطاعت امام کسے کہتے ہیں، بے ابی انتم و امی. اور خالی یہی نہیں، ایک اور حبشی کنیز کربلا کے واقعے میں ہم کو جگہ جگہ نظر آتی ہے. آخر ایک منزل آتی ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی حمایت میں مجمع کو بھی تیار و آمادہ کر لیتی. ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے وہ کچھ نہ جانتی ہو، لیکن اللہ ویسے جناب فضا کا اسٹیٹس بڑا بلند ہے.
جملہ یاد آ گیا نا آپ کو؟ بھرا ہوا دربار ہے، یزید ملعون تخت خلافت پر اس بے حیائی کے ساتھ بیٹھا کہ تاریخ اسلام کے ورق پر تف کرنے کو دل چاہتا۔ اللہ اللہ، ہندا کا پوتا اور اس انداز سے تخت خلافت پر بیٹھے کہ ایک ہاتھ میں شراب ہو، دوسرے ہاتھ میں وہ چھڑی ہو جس سے آقا حسین سے گستاخی کر رہا۔ یہ ہندا کا پوتا اور محمد کی نواسی زینب اس طرح سے بے مقنع چادر کے گوشے میں لا کے کھڑی کر دی جائے۔ اور ایک بار جو میں نے پہلی مجلس میں مصائب پڑھے تھے وہ دہرا نہیں رہا ہوں، اس کا جو آخری جملہ تھا وہاں سے آج آگے بات بڑھا رہا ہوں کہ ویسے تو شراب کے نشے میں چور یزید کے پاس وقت ہی نہ تھا کہ ادھر ادھر دیکھتا۔ ننھی سکینہ کے عمل نے یزید کی توجہ جب ادھر کرائی تو سکینہ سے فارغ ہو کر دیکھا کہ سارے قیدیوں میں صرف ایک مرد نظر آ رہا۔ دریافت کیا تو کون ہے؟ اور میرے چوتھے امام نے کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا وارث و یتیم علی ہوں۔ یزید شراب کے نشے میں تو ہے نا؟ کہتا علی وہ تو میدان کربلا میں اللہ کے حکم سے مارا گیا۔ کہا میرا ایک اور بھائی تھا، تیری فوج نے میرے اس بھائی کو کربلا کے میدان میں شہید کیا۔ یزید کہتا دیکھا اللہ نے تمہیں آج کی ذلت کے ساتھ یہاں پہ پہنچایا، بھائی اتنا سننا ہے میرا صابر امام بھی یہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک بار سینہ تان کے کہا یزید ہمیں ذلت نہیں ملی ہے، ہمیں عزت ملی ہے، ذلیل تو تو ہوا ہے اور تیرا گھرانہ ہوا ہے، اور یہاں سے زیادہ آخرت میں ذلیل ہوگا۔ ایسا جملہ شرابی کو کہا جائے اور ایسے ماحول میں کہ جہاں پر باہر کے سفیر بھی ہیں، غصے کے عالم میں کہا جلاد کھڑا دیکھ کیا رہا، اس گستاخ نوجوان کی گردن اتار لے۔ اور میرا مولا سجاد مسکرا کے کہتا یزید موت کی دھمکی بھی دی تو کتنے غلط آدمی کو دی۔ ایحددونی بالموت، مجھے موت سے ڈراتا؟ الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت، مرنا ہمارے گھرانے کی عادت ہے، شہید ہو جانا تو ہماری عزت ہے۔ مگر سجاد چاہے شہادت کے لیے تیار ہو، زینب کیا عصر عاشور بھول سکتی ہے؟ جاتے جاتے میرا بھیا کہہ گیا تھا زینب میں جا رہا ہوں، میری نسل امامت تیرے ہاتھ میں ہے، میرے سجاد کو بچانا ہو۔ ایک بار زینب آگے بڑھی، علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی، عقیلہ بنی ہاشم آگے بڑھی، سجاد کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ یزید خبردار، جب تک زینب زندہ ہے میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شراب کے نشے میں چور یزید کہتا جلاد تو پہلے زینب کی گردن اڑا دے۔ جلاد نے رخ بدلا، ادھر آنے لگا۔ بھئی یہ منظر دیکھ کر 11 ہجری کی صبح یاد آ گئی، حبشی کنیز فضہ یاد آ گیا، میری شہزادی فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی فضہ میں نے تجھے بہن کہا، میں نے تجھے بہن سمجھا، اب میری اولاد تیرے حوالے ہے۔ فضہ حسن کو نہ بچا سکی، کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ حسین کو نہ بچا سکی، کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ مگر زینب کو بچانے کے لیے فضہ آگے آ گئی۔ یزید جب تک کہ فاطمہ کی کنیز فضہ زندہ ہے کوئی میری شہزادی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یزید نے کہا جلاد تو پہلے فضہ کی گردن اڑا دے۔ ادھر جلاد مڑا، ادھر فضہ نے دربار کو دیکھا، حبشہ کے سردار بیٹھے ہیں۔ اے میرے ملک والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے سامنے مجھے قتل کیا جا رہا۔ غیرت بیدار ہوئی، 200 ننگی تلواریں دربار میں نکل آئیں۔ یزید خبردار فضہ کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ عزاداروں، اتنے مظالم زینب نے دیکھے، اب تک زینب صبر کر کے ایک ایک ظلم پہ خاموش تھی۔ بھائی کا کٹا سر، شرابی کے ہاتھ میں چھڑی، سجاد کی جانب جلاد کا آنا، مگر یہ منظر دیکھ کر اب زینب ضبط نہ کر سکی۔ ایک بار مدینے کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا جدہ، نانا رسول خدا، آج یہ وقت آ گیا کہ ایک کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں اور آپ کی بیٹی قیدی بنا کے کھڑی کی گئی ہے، اور ایک جملہ کوئی زینب کی حمایت میں ادا کرنے والا نہیں۔ خداوندہ ام المصائب ثانی زہرا زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ، زینب کے ماننے والے جو اس مجلس میں موجود ہیں، یہ مرد یہ عورتیں، ان کو اور ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں اور ان کے گھر والوں کو
دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور ظالموں کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ بانیان و حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین سمیت کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ کئی بیماروں نے شفا کے لیے کہا، امن یجیب کی بھی درخواست کی، مگر اتنے سارے وہ نام ہیں کہ وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے شاید شب جمعہ میں اس پہ عمل کروں۔ پروردگارہ آج میرے بیمار امام کے مصائب بھی پڑھے گئے، تجھے میرے بیمار امام کی بیماری کا واسطہ، تمام بیمار مومنین و مومنات، خاص طور پر جن جن لوگوں نے مجھ سے الگ سے خصوصی التماس کی ہے، ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اور پروردگارہ جن جن آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آیا، ان آنسوؤں کے طفیل ان کی ساری دلی حاجتیں اور ان کی ساری دعائیں قبول فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین